قادر مطلق آسمانی خدا، کلام مقدس کی سچائیاں اور تیری باتیں ہمیں تسلی اور امید دیتی ہیں۔ جب ہم اپنی زندگی کے کمزور لمحات میں ہوں اور کلام سنیں یا پڑھیں، ہمیں بڑی پراسرار اور مفوق الفطرت طاقت اور قوت ملتی ہے۔ اے خدا، تیرے پاک روح کی وہ قوت آج ہم سب کو ملے، خاص طور پر اس خاندان میں، تاکہ خدا تیرے لوگ اپنے دکھ اور پریشانی میں تیری باتوں میں سے ایمان اور امید اور تیری مہیا کردہ طاقت کو حاصل کر سکیں۔ تیرا روح القدس مجھے اور حاضر جماعت کو چھو لے اور بڑی برکت دے، اسی کے نام سے آمین۔ خدا کلام میں سے آج ہم صرف پہلی آیت پر بات کریں گے۔ 7واں باب کہ نیک نامی بیش بہا عطر سے بہتر ہے اور مرنے کا دن پیدا ہونے کے دن سے بہتر ہے۔ دنیا میں بڑی اچھی فریگرنسز، بڑی اچھی خوشبو، پرفیومز موجود ہیں، اور سب سے مہنگی اور معیاری جو خوشبوئیں ہیں، فریگرنسز ہیں، مانا جاتا ہے وہ فرانس کی ہیں۔ اور دنیا میں جتنے بڑے بڑے برانڈ ہیں پرفیومز کے، زیادہ تر وہ فرانس کے ہیں۔ فرانس کی جو خوشبوئیں ہیں پوری دنیا میں مانی ہوئی تصور کی جاتی ہیں، اور وہ نہ صرف اپنی خوشبو کے اعتبار سے اچھی ہوتی ہیں، بلکہ کہا جاتا ہے کہ اگر وہ اوریجنل ہوں تو وہ لانگ لاسٹنگ ہوتی ہیں۔ بلکہ اچھی کی ہمیں یہی کوالٹی بتائی جاتی ہے کہ وہ لانگ لاسٹنگ ہوتی ہے۔ ایک دفعہ آپ لگا لو تو وہ پھر کتنی دیر آپ کے ساتھ وہ خوشبو جو ہے وہ رہتی ہے۔ بزرگا جو ہمارے بیچ میں جسمانی طور پر نہیں ہے، بنام شریفہ بی بی، مجھے جتنا ان کے بارے میں بتایا گیا، بڑا گاڈ فیئرنگ کیریکٹر ان کا سامنے آیا، خدا کے خوف میں چلنے والی خاتون، اور چرچ کے ساتھ اٹیچمنٹ، خدا کی خدمت میں پیش قدمی کرنے والی خاتون بتایا گیا، اور بہت دفعہ اپنے ذاتی اور قیمتی ہدیہ جات جو وہ خدا کو اور چرچ کو دیا کرتی تھی۔ ہم اس بات کے لیے خدا کا شکر ادا کرتے ہیں۔ آج وہ فزیکلی ہمارے درمیان نہیں ہے، لیکن ان کی نیک نامی جو ہے ہمارے درمیان خوشبو کی طرح موجود ہے۔ ان کا لہجہ آپ ابھی بھی تصور کر سکتے ہیں۔ آپ لوگ جو ان کے ساتھ رہے، ان کا اخلاق، بات چیت کا انداز، دوسرے کے ساتھ ان کی انٹریکشن جو ہے وہ آپ ابھی بھی محسوس کر سکتے ہیں۔ اور یہی وہ نیک نامی ہے جو موجود رہتی ہے کسی خوشبو کی طرح، کسی فریگرنس کی طرح۔ مسیحیت میں جو نیک نامی کی طرف جب ہم بات کرتے ہیں تو خدا کے کلام میں پڑھنے سے، خاص طور پر نیا عہد نامہ پڑھنے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یسوع مسیح نے جب بھی تعریف کی، ایک ہی بات کی تعریف کی۔ اور عام طور پر ہم بڑی باتوں کی تعریف کرتے ہیں، ہم اچھے گھروں کی تعریف کرتے ہیں،
اچھی گاڑیوں کی تعریف کرتے ہیں، اچھی خوشبوؤں کی تعریف کرتے ہیں۔ یسوع مسیح نے جب بھی تعریف کی، ایمان کی تعریف کی، اور ایمان ہی نیک نامی ہے۔ اگر کوئی ایماندار اپنی زندگی ایمان کے ساتھ گزار گیا ہے تو یہ اس کے راست باز ہونے کی مہر بھی ہے اور راست باز ہونے کا ثبوت بھی ہے۔ تو ایمان زندہ رہتا ہے، بائبل ایسا کہتی ہے، پہلا کرنتھیوں 13 باب میں کہتی ہے، بس ایمان، امید اور محبت تینوں دائمی، یعنی یہ زندہ رہتا ہے۔ انسان مر جاتا ہے لیکن ایمان نہیں مرتا۔ انسان جو فزیکلی ہے، جو خاک سے ہے، اس کی بات ہو رہی ہے، وہ اس خاک میں رہتے ہوئے اگر ایمان سے جی کر جائے، اس بات سے کوئی میٹر نہیں کرتا کہ اس کی زندگی کا سپین آف ٹائم کتنا تھا یا زندگی کا عرصہ کتنا تھا، 60 سال، 70 سال، 80 سال، جیسے مجھے بتایا گیا کہ شریفہ بی کی عمر 80 سے ابو تھی، اور سپین آف ٹائم نہیں زیادہ میٹر کرتا ہے۔ کوئی شخص ایمان کے مطابق جی کر بھی گیا ہے کہ نہیں جی کر گیا۔ یاد رکھیں، مسیحیوں کی ایمان کی زندگی بیج ہیں، وہ سیڈز کی اہمیت رکھتے ہیں۔ اگر آپ اپنی زندگی یسوع مسیح کے ساتھ گزارتے ہیں تو یہ ایک طرح کا بیج ہے جو آپ آنے والی نسلوں میں بو کر جاتے ہیں، اور آپ تو چلے جاتے ہیں لیکن آپ کا ایمان ورثے کی طرح منتقل ہوتا ہے۔ جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جب کوئی بندہ جاتا ہے تو اس کی جو فزیکل جائیداد ہے وہ انہیرٹ ہوتی ہے، ایک نسل سے دوسری نسل میں منتقل ہوتی ہے۔ ایمان بھی وراثت کی صورت میں ایک نسل سے دوسری نسل میں منتقل ہوتا ہے اور اس طرح وہ قائم رہتا ہے۔ بھائی زبور میں آپ گاتے ہیں، رب دی کرے گی عبادت ایک پیڑی چڑی آوے گی۔ اسی زبور میں ہے، تا آون والی پیڑی نو دس سکو سارا حال۔ یہ کیا ہے؟ یہ انہیریٹنس ہے کہ ایک بندے نے ایمان کی زندگی گزاری اور اس کا ایمان اس کے بیٹوں میں، بیٹیوں میں، پوتوں میں، پوتیوں میں چلا گیا، انہیرٹ ہو گیا۔ اور اسی طرح اسی زبور 22 زبور کی بڑی اچھی آیتیں ہیں، دسے گی سچائی رب دی انہاں نوں جو جمن گے۔ یہ بڑی زبردست باتیں، کئی دفعہ ہم زبور گاتے ہیں، گا گا کے ہم لفظوں پہ غور نہیں کرتے، بڑی خوبصورت 22 زبور میں یہ باتیں ہیں۔ اور یہ ایمان جو شریفہ بی کا ایمان ہے، اس کے بیٹوں میں اور اس کی بیٹیوں میں اور اس کے چھوٹے چھوٹے بچوں میں تقسیم ہوا، اور ہم شکر گزار ہیں اسی خاندان سے بہت سے لوگ چرچ کے ساتھ اٹیچ بھی رہے، اور موجودہ وقت میں جو بیٹی خوشبو ہے وہ اس ایمان کو آگے لے کر خدا کی خدمت میں اور سنڈے اسکول کی خدمت میں موجود ہے۔ یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اور میں ایسی زندگی گزار کے جائیں جو ایمان کی زندگی، اور ایمان کی زندگی ہی غیر مرئی زندگی ہے۔ خدا کے کلام میں ایماندار کے بارے میں لکھا ہے، میرا راست باز بندہ ایمان سے ہی جیتا رہے گا۔ ایمان بہت خوبصورت چیز ہے جس کو ہمیں اپنانا ہے، پوری کوشش کرنی ہے۔ ہماری زندگی کے جتنے ایام باقی ہیں وہ خدا کے خوف اور خدا کے کلام کے مطابق جو ہے
گزرے۔ اس کے علاوہ بڑی زبردست ایک بات کہی گئی، نیک نامی بیش بہا قیمتی تر سے بہتر ہے، یعنی نیک نامی اچھی خوشبوؤں سے زیادہ بہتر ہے۔ اگلی بات بڑی عجیب ہے، مرنے کا دن پیدا ہونے کے دن سے بہتر ہے۔ یہ بڑی عجیب بات ہے بھائی، کیسے؟ سوال پھر یہاں یہ ہوتا ہے، کیا ہم مر جائیں؟ کیونکہ کلام تو یہ کہہ رہا نا کہ مرنے کا دن پیدا ہونے کے دن سے بہتر ہے۔ تو اگر کوئی اس آیت کو لے لے تو یہ خیالات آپ کو سوسائڈ کی طرف بھی مس گائیڈ کر سکتے ہیں۔ there is possibility، امکان ہے کہ اس کی مس انٹرپریٹیشن کی جائے گی اس آیت کی کہ جی کلام میں لکھا ہے جی مرنے کا دن پیدا ہونے کے دن سے بہتر ہے۔ یہ کیسے بہتر ہے؟ اور اگر کوئی بندہ دکھی ہے، پریشان ہے، اور اس کا اپنے عزیز یا عزیزہ سے بڑی اٹیچمنٹ ہے، آپ اس بندے کو یہ آیت سنائیں گے، وہ کہے گا یہ کیا بات ہوئی جی؟ اس کا مطلب خدا کو ہمارے دکھ کا احساس ہی نہیں، خدا کو ہمارے غم کا کوئی احساس نہیں ہے جی، سیدھا ہی کہہ دیا جی مرنے کا دن پیدا ہونے کے دن سے بہتر، یہ کیا بات ہوئی؟ یاد رکھیں، یہ جس بندے نے لکھا ہے اس بندے کو حکمت کا شہنشاہ کہا گیا ہے۔ سلیمان بن داؤد کی لکھی ہوئی بات کہتا مرنے کا دن پیدا ہونے کے دن سے بہتر۔ ایسا کیوں کہہ رہا ہوں؟ ایسا اس لیے نہیں کہہ رہا کہ وہ یہ چاہتا ہے ساری دنیا کے لوگ مر جائیں، نو، وہ اس زندگی کی تلخی اور اس زندگی کی مصیبت کو مد نظر رکھ کے کہہ رہا ہے جس میں سے آدم کی ساری نسل گزرتی ہے۔ دنیا میں رہتے ہوئے دکھ، تلخیاں، مصیبت، پریشانیاں اور ٹینشنیں، پریشرز زندگی کا حصہ ہیں۔ اور وہ لوگ جو زندگی کو صرف پھولوں کی سیج سمجھتے ہیں، جو یہ سمجھ رہے ہیں کہ زندگی بس سیدھی سیدھی چلتی جائے اور اس میں کوئی مشکل نہ آئے، کوئی تلخی نہ آئے، کوئی مصیبت نہ آئے، وہ احمقوں کی جنت میں جی رہے ہیں۔ انہیں ہلانے پڑے گا کہ زندگی ایسی نہیں ہے، پھولوں کے ساتھ کانٹوں کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور دکھ اور پریشانی زندگی کا حصہ ہے، اور یہ میکسیمم پرسنٹیج ہے۔ خوشیاں تو جھونکے کی طرح آتی ہیں، شاید 1% ہے یا 2% ہے، لیکن دکھ جو ہے اور تکلیفیں جو ہیں وہ زیادہ پرسنٹیج میں ہیں۔ ہمیں دکھوں کے ساتھ زیادہ رہنا پڑتا ہے، اور خوشیاں تو ہوا کی طرح آتی ہیں اور ہوا کی طرح چلی جاتی ہیں۔ اس لیے ہمیں اس بات کا احساس بھی ہے کہ خوشیاں فٹافٹ ہی چلی جاتی ہیں۔ ہم نے کیمرے بنا لیے ہوئے ہیں تاکہ خوشی کے لمحات کو قید کر کے سیو کر لیں۔ ہم نے بہت زیادہ ویڈیوگرافی پر توجہ دی ہے تاکہ وہ خوشی جو ہمیں ولیمے میں حاصل ہوئی، وہ خوشی جو ہمیں منگنی میں حاصل ہوئی، وہ خوشی جو ہمیں لوگوں کی خاندان کی گیدرنگ میں حاصل ہوئی، کسی طرح وہ خوشی قید ہو جائے، کیونکہ اس بات کا ہمیں اندازہ ہے کہ یہ لمحہ دوبارہ نہیں آئے گا، دوبارہ پھر غم کے ساتھ ہی رہنا پڑے گا، دوبارہ پھر دکھ کے ساتھ رہنا پڑے گا، دوبارہ پھر مصیبت کے ساتھ رہنا پڑے گا۔ اس لیے کہتا ہے مرنے کا دن پیدا ہونے کے دن سے بہتر ہے، کیونکہ انسان اس بری اور دکھوں سے بری دنیا سے الگ ہو جاتا ہے۔ پر کبھی بھی ایسا نہیں کہ اس آیت کو پڑھ کے بندہ گولیاں کھا لے، لو جی کلام چلی ہے، کلام بھی دکھے نا مار جانے بہتر، ایسی کوئی بات نہیں۔ ہمیں اسی زندگی میں جینا ہے۔ یاد رکھیں خدا کا کلام سوسائڈل تھاٹس کے خلاف ہے، خودکشی کے خلاف ہے خدا کا کلام، اور کبھی بھی یہ بات سوسائڈ کی طرف ہمیں لیڈ نہیں کرتی، وہ صرف ایک نتیجہ بتا رہا ہے۔ انسان جو اتنا زیادہ دکھ میں رہتا ہے، جب اس دنیا سے چلا جاتا ہے
تو وہ اس تلخی سے، اس مصیبت سے، زندگی کی کڑوی سچائیوں کو پار کر چلا جائے۔ اس لیے پولس کہتا ہے میں اچھی کشتی لڑ چکا، کہ میں نے مشکلیں دیکھی، میں نے مصیبتیں دیکھی، میں نے پریشانیاں دیکھی، پر میں نے مسیح کا انکار نہیں کیا، میرے منہ سے خدا کے خلاف باتیں نہیں نکلی، میں نے زندگی کی تلخیوں کی وجہ سے عبادت نہیں چھوڑ دی، میں نے زندگی کی مشکلات کی وجہ سے ایمان نہیں چھوڑ دیا، بلکہ ایمان مجھ میں قائم ہے۔ وہ تو کہتا ہے کہ میں اس دنیا سے چلا جاؤں تو یہ نفع ہے، اور اس لیے کہتا ہے میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے۔ تو یہ ساری باتیں جو ہیں اس طرف اشارہ کرتی ہیں کہ اس دنیا میں پریشانیاں مصیبتیں ہیں، لیکن اچھی اور تسلی کی بات یہ ہے خدا ہمارے ساتھ ہے۔ ان مشکلوں اور پریشانیوں میں، ان تلخیوں میں، ان مصیبتوں میں خدا ہمارے ساتھ ہے۔ تو سب سے زیادہ دکھ تب ہوتا ہے انسان کو جب انسان کی ایموشنل اٹیچمنٹ، انسان کی جو محبت ہے اسے دور کر دیا جائے۔ زمین پہ کچھ ایسے قیمتی نایاب رشتے ہوتے ہیں جن کے ساتھ ہماری بڑی اٹیچمنٹ ہوتی ہے، دادی ہو سکتی ہے، دادا ہو سکتا ہے، والد ہو سکتا ہے، والدہ ہو سکتی ہے، آپ کا بھائی کوئی ہو سکتا ہے، آپ کی بیٹی کوئی ہو سکتی ہے، اور اگر آپ کے سامنے کوئی طاقت اسے آپ سے دور کر دے آپ دکھی ہو جاتے ہیں۔ اور کئی دفعہ انسان اپنے منہ سے ایسے الفاظ بھی نکالے اس دن کو دیکھنے کی بجائے میں مر کیوں نہیں گیا۔ یعنی جب دکھ آتا ہے تو انسان اس طرح کے خیالات سوچتا ہے کہ کاش میں مر جاتا اور یہ دن نہ دیکھتا۔ اسی تناظر میں بات وہ کر رہے ہیں۔ حکمت کا شہنشاہ، مرنے کا دن پیدا ہونے کے دن سے بہتر ہے۔ تو یہ کلام کی آیت بڑی گہری ہے۔ بہت سارے مفسر اس کو غلط انٹرپریٹ کر کے اس کو غلط ڈائریکشن میں لے جاتے ہیں، لیکن خدا کا بندہ دکھوں کی وجہ سے، تکلیفوں کی وجہ سے، پریشانیوں کی وجہ سے ہمیں اس لیے کہتا۔ یسوع مسیح نے بھی جب یہ دکھ دیکھے اور دیکھا کہ موت کیسے ہمارے اپنوں کو ہم سے جدا کر دیتی ہے، تو کلام میں لکھا ہے یسوع مسیح لازر کی قبر پر رویا۔ اسے بھی دکھ ہوا کہ موت ہم سے محبت کرنے والوں کو کیسے سیپریٹ کر دیتی ہے۔ اسی کلام میں یسوع رویا، حالانکہ اسے پتا تھا ابھی میں نے آواز دی اور لازر نے قبر سے باہر آ جانا، یہ تو یسوع کو پتا، لیکن اس کے باوجود وہ انسانوں کی طرح رویا۔ انسان کتنا بے بس ہو جاتا ہے کہ کوئی طاقت اس سے اس کا اپنا چھین کے لے جاتی ہے، لیکن امید کی بات یسوع مسیح ہی دیتے ہیں۔ یسوع نے اسی غمزدہ مارتھا کو اور اپنے دوستوں کو کہا کہ قیامت اور زندگی تو میں ہوں، جو مجھ پر ایمان رکھتا ہے کہ وہ مر جائے تو بھی وہ زندہ رہے گا، اور جو کوئی زندہ ہے ابد تک کبھی نہ مرے۔ یہ خدا کے کلام کی تسلی اور امید ہے، تو ہم امید رکھیں۔ ہمارے بزرگ جو اس دنیا سے چلے گئے، ہماری بہنیں بھائی جو اس دنیا سے چلے گئے، ہماری والدہ یا والد جو اس دنیا سے چلے گئے، ہم دوبارہ ان کو آسمان کی بادشاہی میں دیکھیں گے اور ان کو پہچان بھی سکیں گے کہ زمین پر ہمارا ان کے ساتھ کیسا رشتہ تھا۔ تو آپ سب کے لیے یہ تسلی کے الفاظ ہیں۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے اچھی زندگی گزاریں، اور اچھی زندگی کون سی ہے؟ خدا پر ایمان کی زندگی اچھی زندگی ہے، اور کوشش کریں کہ خداوند یسوع مسیح کی باتوں کے ساتھ امید میں رہیں، ایمان میں رہیں، کبھی مایوسی کی باتیں نہ کریں، اور کبھی مشکلوں کی وجہ سے اس زندگی کو ختم کرنے کے خیالات اپنے دل میں نہ آنے دیں۔ خدا کے ساتھ زندگی کو گزاریں، اور خدا انہی مشکلوں میں، انہی پریشانیوں میں
آپ کی مدد کرے گا. اس کا وعدہ ہے دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں. خدا مجھے اور آپ کو اس کلام کی وسیلہ سے بڑی